کرنے والا ہے. لہذا جب حشر کا میدان ہوگا علی ابن ابی طالب جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے. بس اپنے والے کو جنت کی بشارت دیں گے اور ادھر والے کو جہنم کی طرف منتقل کر دیں گے، کیونکہ خود علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنہ ہے. علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں. لہذا خدا بند عالم ہم سب کو اس راستے پر گامزن رکھے، علی کی سیرت پر چلاتا رہے کہ جب تک اس جان میں جان ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یقیناً آپ کی سماعتیں متوجہ ہیں کہ جب آپ کی سماعتیں متوجہ ہیں تو میرے لیے بھی لازم ہے کہ میں کچھ تھوڑے سے علی کے فضائل کو اور بیان کروں. اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ اور ایک بات جو رسول ختمی مرتبہ نے کی جس کا میں نے اشارہ کیا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا علی انت یعصوب الدین، کہ اے علی تو یعصوب الدین ہے. اب میں کہوں گا یہ یعصوب کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے. بس بہت تیزی سے اشارہ کروں گا کہ دیکھیں سب نے شہد کی مکھیوں کو بھی دیکھا ہوگا اور شہد کی مکھیوں کے چھتے کو بھی دیکھا ہوگا. اگر جو لوگ سائنس سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ شہد کی مکھی کو تو دیکھیں، لیکن اس شہد کی مکھی کے چھتے کی طرف خلقت کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کو خدا بند عالم کی کارخانے قدرت کی ایسی کاریگری نظر آئے گی کہ آپ کو دیکھ کر بے ساختہ سبحان اللہ کہہ پڑیں گے. کہ دیکھیے شہد کی مکھی کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، پورز ہوتے ہیں، کہ سائنس نے اس کو واضح کیا کہ یہ خدا بند عالم نے اسے ایسا ڈیزائن کیا ہے، ایسا خلق کیا ہے کہ جتنے پورز ہوتے ہیں تمام کے تمام ہو بہو ایک سائز کے ہوتے ہیں. ذرہ برابر بھی ان میں فرق نہیں پایا جاتا کہ ایک تھوڑا چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، بالکل ایکوریٹ ایک سائز کے ہوتے ہیں. اور پھر شہد کی مکھی کیونکہ خود شہد کی مکھی کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو لہٰذا یہ اس بات سے شہد کی مکھی کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے کہ دیکھیں شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے، اور شہد کیسا مادہ ہے، تمام کائنات میں اس دنیا میں جتنا شیریں مادہ موجود ہے ان تمام کے تمام شیریں مادوں میں سب سے زیادہ افادیت اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ شہد ہے. حتیٰ کہ یہ بیماروں کو بھی شفا عطا کرتا ہے اور اس کی افادیت کا اندازہ اس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شدید شوگر کا پیشنٹ بھی شہد کو کھاتا ہے تو شہد اس کی شوگر کو بڑھاتا نہیں ہے بلکہ اسے شفا ہی عطا ہوتی ہے. لہٰذا شہد کے اندر خداوند عالم نے ایک ایسی شفا رکھی ہے. اور پھر یہ مکھی کس طرح سے شہد بناتی ہے وہ ایک الگ دلچسپ کہانی ہے کہ ان میں ایک رانی مکھی ہوتی ہے، کچھ مکھیاں پھولوں سے رس چوس کر لے کر آتی ہیں، کچھ لاروا ہوتا ہے، بڑا ایک سلسلہ ہے. لہذا اس شہد کی مکھیوں میں کچھ سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. اب ایک شہد کی مکھی جو رانی مکھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اسے ایک میل مکھی سے بھی تعارف کراتے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر کہا جائے نر مکھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری فیمیل مکھیاں جنم لیتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے یعصوب، کہ جس کی اتباع میں تمام مکھیاں چلتی ہیں، کہ جس کے حکم کو تمام مکھیاں فالو کرتی ہیں. آپ دیکھیے گا کبھی شہد کی مکھی کے حوالے سے ریسرچ کیجئے گا، پڑھیے گا تو آپ خود کہیں گے خداوند عالم نے کس قدر خوبصورتی سے شہد کی مکھی کو بنایا ہے. ویسے تو پروردگار عالم کی قدرت کا جلوہ ہر شے میں موجود ہے، لیکن شہد کی مکھی اپنے اندر ایک عجیب اہمیت رکھتی ہے، اپنے وجود کے اندر ایک علم اور فلسفہ رکھتی ہے. تو لہٰذا اس مکھی کو کہتے ہیں یعصوب. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا علی انت یعصوب الدین. اب جس طرح سے شہد کی مکھیاں اپنی تمام وہ اس سردار مکھی کی اتباع میں چلتی ہیں، ذرہ برابر بھی اپنی اس میل مکھی سے کے حکم
کے مخالف نہیں ہوتی، بالکل اس کی اتباع کو ہو بہو فالو کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح رسول اللہ نے تشبیہ دی، یا علی انت یعصوب الدین، کہ اے علی تو دین کا سردار ہے، لہٰذا دین تیری سرداری میں چلتا ہے، لہٰذا جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کے مخالف چلے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور علی کے مخالف چل رہا ہے، تو نہ تو اس کا تعلق اللہ سے ہے، نہ اللہ کے رسول سے ہے، نہ ہی اللہ کے دین سے ہے، کیونکہ جو دینداری کا دعویٰ کرے گا وہ علی کا پیروکار ہوگا۔ جبھی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا علی انت یعصوب الدین، کہ دین تمہاری پناہ میں چلتا ہے، دین تمہارے سنگ سنگ چلتا ہے، دین تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لہٰذا یہ دین بھی تمہاری اتباع کرتا ہے، اس کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ہر لمحے۔ تو لہٰذا جو دیندار ہو وہ علی کا مخالف نہیں ہو سکتا، علی کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم دینداری کا دعویٰ کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور علی کے راستے سے جدا ہو جائیں؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا علی کا صراط علی حق نمسکہ، کہ علی کا راستہ حق ہے اور ہم کسی راستے پر گامزن ہیں۔ اب علی نے جس طرح سے نماز ادا کی ہے تمہیں بھی اس طرح سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ خدا بند عالم خود تعارف کرا رہا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو تمہیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا، علی کے راستے پر چلنا پڑے گا، جبھی تو تم دیندار کہلاؤ گے، جبھی تو تم مسلمان کہلاؤ گے، رسول اللہ کے امتی کہلاؤ گے۔ یہ روش ہونی چاہیے۔ اور پھر جو لوگ ولایت کا سے وابستہ ہیں ان کی ذمہ داریاں تو بہت بڑھ جاتی ہیں، بس کیسے ممکن ہو کہ جو علی کی محبت کا بھی دعویٰ کرے اور نماز سے دور ہو، روزے سے دور ہو۔ لہٰذا دینداری کے جتنے کام ہیں، شریعت کے جتنے احکامات ہیں، مومن دور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی نے تو خود نماز کو قائم کر کے دکھایا ہے، زکوٰۃ کو ادا کر کے دکھایا ہے، جہاد کر کے دکھایا ہے، سب کچھ کر کے دکھایا۔ لہٰذا اسی لیے تو دین بھی علی کی رہنمائی میں چلتا ہے، اور دیندار کو علی کی رہنمائی کی ہر لمحے ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر دیکھیے شہد کی مکھی کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو شہد کی مکھی کے تذکرے سے آگے جاؤں گا۔ اب دیکھیے بس ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ اگر کسی نے نماز قائم دیکھنی ہے تو علی کے بچوں کی نماز کو دیکھے کہ کربلا میں ہمیں کس طرح سے نماز قائم کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور یہ کربلا کس طرح سے نمازوں کو قائم کرنا بتا رہی ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمیں کربلا کی جانب گامزن رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف کربلا عراق کی سرزمین سے محدود اور مخصوص نہیں ہے،